آج کا وقت جدید ٹیکنالوجی اور سائنس کا وقت ہے۔ ہر گزرتا دن، ہر گزرتا لمحہ زمانہ جدید سے جدید تر ہو رہا ہے۔ بصری ٹیکنالوجی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ مقبول ترین ٹیکنالوجی 3D ٹیکنالوجی ہے، لیکن اب 3D ٹیکنالوجی کے بعد 7D ٹیکنالوجی بہت جلد متعارف ہو جائے گی۔ اس ٹیکنالوجی میں تصویر سکرین یا دیوار کے بجائے بالکل روبرو حقیقت میں نظر آئے گی۔ یہ تصویر اتنی حقیقی دکھائی دے گی کہ نظر علم ہونے کے باوجود بار بار دھوکہ کھائے گی۔ کردار اور منظر آپ کے حقیقی کمرے کا منظر اجل کر کے تصویری منظر کو اس قدر حاوی کر دیں گے کہ ممکن ہے آپ شاہ رخ خان کی شاندار پرفارمنس دیکھ کر اسے گلے ملنے کی کوشش کریں یا کسی خوبصورت پہاڑی سلسلے پر چڑھنے کے شوق میں صوفے سے ٹکرا جائیں۔ اس ٹیکنالوجی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ منظر فلمی بدروحوں کی طرح چمکدار نہیں ہو، بلکہ نارمل روشنی اور کنٹراسٹ پر مشتمل ہوں گے تاکہ آنکھوں کی بینائی متاثر نہ ہو۔ اس ٹیکنالوجی کو سائنسی زبان میں ہولوگرافی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی لیزر شعاؤں کا مجموعہ ہے جس کے ذریعے فلمی مناظر بالکل حقیقت میں دکھائے جائیں گے۔ اس ٹیکنالوجی کی اب تک 4 نمائشیں ہو چکی ہیں۔ پہلی نمائش لندن میں منعقد ہوئی جس میں ناپید جنگلی جانور اور خلاباز زمین پر حرکت کرتے دکھائے گئے۔ اس کے علاوہ یہ نمائش خاصی دلچسپ تھی، اس میں ایک 7D ٹیکنالوجی کے حوالے سے خاصی پیش رفت دکھائی۔ دوسری نمائش امریکہ میں ہوئی۔ یہ نمائش خاصی حیران کن تھی۔ اس نمائش میں لوگوں کو ایک گراؤنڈ میں اکٹھا کیا گیا۔ اس کے بعد 7D ٹیکنالوجی سے بنی ایک سمندری ویڈیو پلے کی گئی۔ اس ویڈیو کے سین زیر سمندر سے اوپر کی طرف کو لیے گئے تھے جس میں خوفناک سمندری جانور تیرتے پھر رہے تھے۔ ویڈیو کے پلے ہوتے ہی ایک رنگ ہر طرف چھاتا چلا گیا، پھر اس رنگ میں پانی کی ہلچل پیدا ہوئی اور خوفناک بلائیں تیرتی نظر آنے لگی۔ چند ساعتوں بعد لوگ خود کو زیر سمندر بیٹھا دیکھنے لگے۔ ان کے آس پاس مچھلیاں اور سمندری درندے دھندناتے پھر رہے تھے۔ یہ بالکل حقیقت کے نہایت قریب ترین تھا۔ تیسری نمائش لندن کے ایک اسکول میں ہوئی جس میں برفانی ساحل سمندر پر برفانی جانور کھیلتے دکھائے گئے۔ دوستو اس ویڈیو کو 6 بار دیکھ کر بھی میرے دل نے کہا نہیں یہ سب کچھ حقیقت ہے، جبکہ وہ 7D ہولوگرافک ٹیکنالوجی کی ویڈیو تھی جو بالکل حقیقت کا روپ دھارے دکھائی دے رہی تھی۔ چوتھی نمائش بھی لندن میں منعقد ہوئی۔ اس نمائش میں ایک دیو ہیکل مچھلی کو سمندر سے ابھرتے دکھایا گیا۔ آپ ان ویڈیوز کو YouTube پر 7D یا ہولوگرافک ویڈیوز لکھ کر سرچ کر سکتے ہیں۔ ناظرین 1873 میں ٹی وی ایجاد ہوا۔ اس ایجاد نے دنیا کے تمام شعبوں اور کاپیوں کے رخ موڑ دیے۔ زمانے کے ساتھ ساتھ اس میں جدت آتی گئی۔ یہ سب سے پہلے تصویری کہانیاں دکھایا کرتا تھا، پھر دھندلے معیار کی فلم سازی شروع ہوئی۔ اس زمانے میں اس کا قد ڈھول کے برابر ہوا کرتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹا اور جدید ہوتا گیا۔ آخر 2013 میں LG ٹی وی ٹیکنالوجی ساز کمپنی نے دعویٰ کیا کہ وہ رواں برس ایک ایسا ٹی وی ورژن مارکیٹ کو دینے والے ہیں جس کے بعد شاید اس سے بہتر چیز مارکیٹ میں نہ آ سکے۔ ان کا یہ دعویٰ بھی تھا کہ ہمارے ٹی وی کی آمد کے بعد پوری دنیا کی ٹی وی ساز کمپنیاں دور ہو جائیں گی۔ آخر انہوں نے UK الٹرا HD متعارف کروایا جو کہ عالمی منڈی کی سب سے چہتی پروڈکٹ بن گیا، لیکن جلد ہی ایک امریکی کمپنی نے اس کا توڑ نکال لیا۔ انہوں نے ورچوئل ریئلٹی ڈیوائس متعارف کروا دی۔ یہ ڈیوائس اینک کی طرح ہوتی ہے جو آنکھوں پر لگتے ہی فرد کو حقیقی دنیا سے بہت دور فلمی دنیا میں لے جاتی ہے۔ بعض اوقات فلمی کردار کے پہاڑ یا کسی اونچی جگہ سے گرنے کے بعد دیکھنے والا اندر تک ہل جاتا ہے، یعنی کہ یہ ڈیوائس جو آنکھوں پر لگی اینک کی طرح ہوتی ہے یہ منظر کی اس قدر ریئلٹی میں دکھاتی ہے کہ انسان بوا وجود خود کو وہاں محسوس کرتا ہے۔ اس ڈیوائس کے بنانے والی کمپنی نے دعویٰ کیا ہے کہ اب اس سے بڑھ کر بصری ٹیکنالوجی میں سے کچھ بھی نہیں بن سکتا، لیکن ہولوگرافی 7D ٹیکنالوجی نے اس دعویٰ کی بھی کمر توڑ دی۔ دوستو یہ سچ ہے کہ ابھی تک 7D ہولوگرافک ٹیکنالوجی مارکیٹ میں نہیں آئی، کیونکہ اس کے خالق کہتے ہیں کہ ابھی اس کو نہایت جدید بنانا ہے، اتنا جدید
कि सूरज की रोशनी भी इसे मुतासर न कर सके। जब दिल चाहे रात बर्पा कर लें, जब मन हो तो दिन को रात बना लें, रात को दिन बना लें। उनकी एक कोशिश ये भी है कि ये टेक्नोलॉजी महज एक कमरे या हाल तक महदूद होने की सलाहियत न रखती हो, बल्कि इसे 15 से 50 किलोमीटर तक का इलाका बदलने के काबिल बनाना है। यानी एक बंजर जमीन को आसानी बागों और नहरों में तब्दील किया जा सके और एक पुरअमन इलाके पर ऐसी शाम मुसल्लत करने की सलाहियत हो इस टेक्नोलॉजी में कि वहाँ के लोग खुद को जहन्नम में महसूस करें। इस काम में पहले 3D वीडियो तैयार की जाएगी, फिर उसके बाद उसे 7D में मुंतकिल किया जाएगा। अब सबसे हम सवाल ये है कि आखिर ये 7D वीडियो प्ले कैसे होती है। दोस्तों, इसमें तस्वीर के 6 हिस्से किए जाते हैं, फिर 6 जगह लेजर डिवाइसेस जमीन और बुलंदी पर लगाकर उन्हें प्ले किया जाता है। ये तस्वीर मरकज में आकर नुक्ते की मानद मुकम्मल हो जाती है। उसके बाद ये तस्वीर बिल्कुल हकीकत बनकर हमारे सामने हमें चलती फिरती जानदार नजर आती है। इसे देखने वाले बिल्कुल जिंदा और हकीकत तस्लीम करने लगते हैं। इस टेक्नोलॉजी को अगर मजहबी हैसियत से देखा जाए तो यह दज्जाल के लिए शानदार तैयारी का अमल लगता है, क्योंकि ऐसे उच्च तकंडे वही इस्तेमाल करेगा। साइंसदान होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी को वसी पैमाने पर इस्तेमाल करने के लिए लेजर सैटेलाइट तैयार कर रहे हैं। यहाँ एक और सवाल भी जन्म लेता है, अगर इसे सिर्फ इंसानी इंटरटेनमेंट के लिए बनाया जा रहा है तो फिर इसे सिर्फ एक कमरे या हाल तक महदूद क्यों नहीं रखा जा रहा? क्यों इसे सैटेलाइट के जरिए पूरी दुनिया में मुसल्लत करने की कोशिशें जारी हैं? जी हाँ, साइंसदान होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी को वसी पैमाने पर इस्तेमाल करने के लिए लेजर सैटेलाइट इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं और उसकी वो तैयारी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, जो ऊपर से मुतलका इलाके पर जन्नत या जहन्नम का मंजर कायम करेंगे। इसी तरह मुतलका इलाके पर सूरज की रोशनी रोककर ज़री अजनास की पैदावार और दीगर मसाइल को जन्म देंगे। इसराइली दस्तावेजात के मुताबिक इस वसी मिशन को प्रोजेक्ट ब्लू बीम कहा जाता है। इसे यहूदी कंपनियां ही पाया तकमील तक पहुंचाने में सरगर्म है। यह है प्रोजेक्ट ब्लू बीम 7D होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी, जो बिल्कुल हकीकत नजर आएगी और इसके लिए हमें किसी स्क्रीन या दीवार पर्दा की जरूरत हरगज नहीं होगी। दोस्तों, ये थी 7D टेक्नोलॉजी। अगर आपको हमारी